السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ ہفتے ایک حساس موضوع پر میں نے گفتگو کی تھی، اور وہ حساس موضوع جو 25 دسمبر کی ایک روایت دوسری قوم اور دوسرے مذہب میں پائی جاتی ہے، وہ مسلمانوں کے اندر دب پاؤں داخل ہو گئی، اور جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے جو بھی سمجھا جائے اس پر عمل پیرا ہے. یہ بات میں نے اس جمعے کی اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں گھر گیا تو میں نے راستے میں ایک منظر دیکھا کہ ایک والد اپنے بچے کو لے کر کے اور اسی ہیپی میری کا اسٹیکر لے کر کے گاڑی میں بیٹھا کر کے وہ اپنے گھر یعنی اسکول سے گھر واپس جا رہے ہیں. مسلمان تھے وہ. تو میں نے دیکھنے کے بعد یہ تجزیہ کیا کہ شاید یہ تو کسی عیسائی مشنری اسکول میں ان کا ایڈمیشن ہوگا، وہاں پڑھ رہے ہوں گے، اور پہلے سے ہی یعنی 10-15 دن پہلے، ہفتہ 10 دن پہلے سے جو کام کرنے ہیں اس دن اس کا ریہرسل ہوتا ہے، اس کی تیاری کرائی جاتی ہے. چاہے جائے کہ اس تیاری کے ہم ان تیاریوں کو کریں جس سے ہماری زندگی میں نکھار آئے، جس سے رب راضی ہو، جس سے اللہ راضی ہو، جس سے یہ چند روزہ زندگی ہماری کامیابی کی ضمانت ہم کو دے سکے، اور بعد کی جو اخروی زندگی ہے وہ ہمارے لیے اچھی ہو جائے. اس پر میں نے بات کی تھی، وہ بات مکمل ہوئی ہے، اور کل 31 تاریخ ہے، یہ ایک سال مکمل ہو رہا ہے. اس کے تعلق سے بھی بہت سی خرافات ہمارے یہاں پائی جاتی. شاید مسلمان 25 دسمبر سے کہیں زیادہ وہ کل کے دن کو نئے سال کے طور پر، یہ سال جا رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے، اس کو منائے گا. اس کے میسج وائرل ہوں گے، اس کے اشتہارات ہوں گے، سوشل میڈیا پر چرچا ہوگا. سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے. قرآن کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، فقہا کی نظر میں کیا اس کا حکم ہے؟ اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے یا کر رہا ہے تو اس پر کون سا حکم لاگو ہوگا، یا کہنا ہے تو کس بنیاد پر کہنا ہے، یہ بھی ہم کو سمجھنا چاہیے. یوں ہی نہیں کہ میسج وائرل کرتے رہے ہیپی نیو ایئر ہیپی نیو ایئر. کس بنیاد پر ہیپی نیو ایئر؟ محاسبہ یہ کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا. چاہے جائے کہ ہمیں غم کرنا ہے کہ زندگی ہماری 50 سال کی تھی، ایک سال یہ نکل گیا، اب ایک سال اس میں سے کم ہو گئے، یا جتنی بھی ہو. یہ محاسبہ کرنے کا ہے، نہ کہ یہ محاسبہ کہ اب بریانی اور دیگیں چڑھے گی، گھر کو چراغا کیا جائے گا، ہیپی نیو ایئر کے اسٹیکر کمروں میں، وارڈروب پر، الماریوں میں، دروازوں پر، گھر کے باہر یہ کیے جائیں گے، بچوں کی کاپیوں کے اوپر، بستوں کے اوپر خود بینڈل کی شکل میں ان کے ہاتھوں میں ڈالا جائے، گلے میں ڈالا جائے. یہ تمام چیزیں اس کا شریعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں. کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ کوئی نیا سال شروع ہو اور اس کو ہم عبادت سمجھ کر کے یا شریعت کا کوئی حکم سمجھ کر کے اس دن جشن منائیں، اچھے پکوان بنائیں، بچوں کو اس پر آمادہ کریں. یہ کوئی تک ہی نہیں بنتا، کوئی تک نہیں بنتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان سے جو کلمات ادا ہوئے وہ ہر مہینے کے لیے، اور جب ہر مہینے کے لیے ہم ان کلمات کو ادا کریں گے تو جب نیا سال شروع ہوگا تو نئے سال کی شروعات میں وہ نیا مہینہ ہوگا، تو ہر مہینے کے اندر وہ مہینہ بھی داخل ہو جائے گا. اسپیشلی طور پر ہم 11 مہینے خوش نہ کریں اور جب نیا سال شروع ہو تو ہم جشن منائیں. یہ خلاف ورزی ہوگی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. کہ جب نیا مہینہ آئے تو چاند دیکھا جائے، اور چاند دیکھنے کے بعد دعا پڑھی جائے کہ اللہ اس
चांद को, इस महीने को हमारे लिए अमन सलामती खैर का बाइस बना। अपनी रजामंदी इस महीने के अंदर हमको नसीब फरमा, या बाद के जो महीने हैं उसके अंदर नसीब फरमा, और शैतान से अपनी पनाह में रख। ये है इस्लामी तरीका, ये है इस्लामी तरीका। अगर कोई बुनियाद पर नए साल की मुबारकबाद दे रहा है कि भाई पिछला साल तो बहुत खराब गुजरा, बहुत नमाज से दूर रहे, बहुत गुनाह किए, बहुत लफ्ज़िशें हुई, हम अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं कि माजी में जो हुआ उस पर आंसू बहाएं, शर्मिंदगी का इजहार करें, और ये जो नया साल शुरू हो रहा है अब इसमें वो जराइम जो हमने किए हैं 2022 में, अब 23 में ये जराइम हमसे ना हो। इस तौर पर अगर किसी को मुबारकबाद दे रहे हैं तो ये इबादत पर, नेकी पर, खैर पर उभारने का जरिया है। इस बुनियाद पर आपको सवाब मिलेगा, इसकी इजाजत है। लेकिन यूं ही फ्रीली होकर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, इसका कोई जवाब नहीं है। न फुक़हा ने इसकी इजाजत दी है, न शरीयत में इसकी इजाजत है। तो अगर हम चाहते हैं कि आप अब पूरी तरह से हम इसको छोड़ें कैसे, तो हम अपने बच्चों का माइंड मेकअप करें, उनके जहन में ये बात डालें कि भाई किसी को भी आपको नए साल की मुबारकबाद देना है तो इस तरह से कि जो 2021 गया है, बहुत से उथल पुथल हुए हैं, बहुत से गुनाह हुए हैं, बहुत से नमाजें छोड़ी है, बहुत से जुमे छूटे, बहुत से झूठ बोले हैं, बस अल्लाह माफ करे। और ये नया साल जो शुरू हो रहा है वो इस्लामी महीने के एतबार से है या ईसवी महीने के एतबार से है, हमको इस साल अच्छे काम करने हैं। इस रग़बत के साथ अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं या कोई बात पहुंचा रहे हैं तो शरीयत में इसकी इजाजत है, लेकिन बगैर किसी और बात को इसमें शामिल किए हुए यूं ही हम अगर बात कर रहे हैं तो शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है। इसके ऊपर हमें पूरी तरह से एक्टिव होना पड़ेगा, वरना ये चीजें धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हमारे घरों में दाखिल होगी, समाज में ये शामिल हो जाएगी कि फिर इनसे हमें बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल क्या, देख लीजिए आप, बहुत सी ऐसी रसूमात हैं जो हिंदुओं के यहाँ भी मुसलमानों के घरों में दाखिल हो गई। बहुत से दीन का दावा करने वाले लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन जब उस पर अमल करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं। मुझे बात कहने में कोई ताल्लुक नहीं, हमारे एक नदवी दोस्त थे, नदवे से पढ़े हुए थे, नदवे का कसूर नहीं है, नदवे के असातिज़ा का कसूर नहीं है, उनकी अपनी गड़बड़ी है। उनकी शादी हुई तो हाथ में मेहंदी लगाए हुए थे साहब, हम घर तक फोटो पहुंचा तो मैंने कहा अरे भाई आप तो नदवी हैं, नदवे से पढ़े हुए हैं, और ये क्या आपने काम किया गाली में दीन होकर के? तो कहा कि अरे भाई वो घर में बहनें थी और मानी नहीं, और ऐसा हो गया वैसा हो गया। साहब 10 साल लगाने के बाद अगर वो काम जो एक जाहिल कर रहा है, अनपढ़ कर रहा है, अगर एक आलिम करेगा तो कैसे चलेगा काम, कैसे वो दावत देगा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपने आप को बचा करके आपको कसूरवार नहीं कह रहा हूं कि आप भी कसूरवार हैं। गलती हम भी करते हैं, गलती आपसे भी होती है। ये बात जो डायलॉग मैं आपसे कर रहा हूं ये इसलिए कर रहा हूं कि आपको कहने के नतीजे में मैं समझ जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं दूध का धुला हुआ, मैं धुला हुआ नहीं, मुझसे भी गुनाह होते, गलतियां होती, लेकिन जब मैं आपसे बात करूंगा इसके नतीजे में मेरी इस्लाह हो जाएगी और अल्लाह ताला आपको भी इस्लाह का मौका देगा। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि पढ़े लिखे लोग कुरान, शरीयत, हदीस सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब बात अमल करने की आती है तो साहब पल्ले गाड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये कहा जाए कि भाई कुर्सी पर बैठकर खाना खिलाना ये खिलाफ सुन्नत है, खिला सकते हैं, लेकिन ये सुन्नत के खिलाफ। हम 20 साल 25 साल ये तकलीफ करते रहे, लेकिन जब हमारे घर में शादी हो तो हम इसी कुर्सी के ऊपर खाना खिलाने को तजवीज़ पेश करें और इसी को हम बेहतर समझें। तो ये है कि जो बात हम कहें उस पर हम पूरी तरह से अमल करें, चाहे वो हमारे घर का मसला हो, चाहे वो बाहर का मसला हो। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ वो लोग जो ईमान लाए बात को क्यों कहते हो, क्यों करते नहीं, कहते हो करते नहीं, दूसरों को कहते हो तुम करो, खुद नहीं करते। अतअमुरूना अन्नास बिल-बिर्र व तंसौना अनफुसकुम, दूसरे को कहते हो कि नेकी करो और अपने आप को भूल जाते हो। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन जब ये हमारे घरों में दाखिल हो जाएगी तो इनका निकालना बड़ा मुश्किल होगा। जैसे कि हमारे नबी दोस्त थे, जब शादी का मौका आया तो मेहंदी लगाने से अपने आप को बचा नहीं पाए। ये हराम है, इस तरह एक आम शख्स के लिए हराम है, ये हराम काम का इर्तिकाब उन्होंने भी किया और फिर माजरत की। मैंने कहा आपके लिए सेवा नहीं है। 10 साल लगाने के बाद, कुरान सुन्नत का मुताला करने के बाद इतना बड़ा जो है मामला, ये सिर्फ की बहनों की तरफ से ऐसा हो गया, उनको समझाना आपका काम था। क्यों आपने ऐसे इदारे का रुख किया
جہاں قرآن و شریعت کی بات ہوتی ہے اور وہاں سے پڑھنے کے بعد آپ نے نغمے کا بھی نام بدنام کیا اور قرآن و سنت کی خلاف ورزی کی، میں نے بہت ڈانٹا۔ تو یہ ہے کہ جو کام ہم کریں توازن کے ساتھ اس میں کریں اور اس میں اللہ کی مدد طلب کرتے رہیں کہ اللہ یہ کام آپ کی توفیق سے ہی ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دعا کرتے تھے، یا مصلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک وثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں میں پھیرنے والے اپنی عبادت پر، اپنی طاعت پر، اپنی بندگی پر ہم کو ثابت قدم رکھیے۔ یہ خاتم النبیین والمرسلین دعا کر رہے ہیں، ہم ان کی امت میں ان سے 50,000 گنا زیادہ ہمارے اوپر یہ چیز باری ہو سکے، ہم دعا کرتے ہیں۔ بہرکیف نئے سال آئے، ہم سے یہ دعا کریں کہ جو کچھ پیچھے ہوا اس سال میں نہ ہو، وہ کام نہ ہو، اور اس نئے سال کے اندر اچھے کام ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ دسمبر جا رہا ہے، جنوری اور فروری اور مارچ، یہ 3 مہینے ہمارے سامنے آنے والے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ نہیں کہ مارچ میں رمضان پڑے گا، اس سے پہلے جو مہینے آ رہے ہیں، جنوری کا مہینہ ہے اور فروری کا مہینہ ہے، اس کو ہم اگر اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں، چاند کے حساب سے دیکھیں تو یہ شعبان اور رجب کا بھی مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے مہینے میں کیا عمل رہا، رجب کے مہینے میں کیا عمل رہا، آپ نے اس کے لیے کیا دعائیں دی؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے کے اندر برکتیں پیدا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھا معمول رہا ہے شعبان کے مہینے میں۔ کسی حدیث میں آتا آپ نے 15 روزے نفلی رکھے، کسی میں آتا آپ نے 20 روزے رکھے، کسی میں آتا آپ نے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ تو رجب کا مہینہ ہو یا شعبان کا مہینہ، اس کے بعد پھر دعا کی وَبَلِّغْنَا إِلَىٰ رَمَضَانَ، ہم کو رمضان کی طرف بھی پہنچائیے۔ یعنی یہ دعا 3 متواتر مہینوں کے لیے آپ نے کی، اور یہ دسمبر ختم ہوگا، یہ مہینے بھی شروع ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ 4 دن آگے پیچھے کی تاریخ ہو، لیکن یہ مہینہ آئے تو ہم اس کے لیے اپنی تیاری کریں۔ اور اس پورے سال کے اندر رمضان کے بعد سے بہت سے موضوعات پر میں نے گفتگو کی، لیکن اب جو یہ 3 مہینے ہوں گے اس پہ میں قرآن کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں گا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن خود اپنا تعارف پیش کرے گا، اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن کیوں اتارا گیا، کس کی طرف سے آیا، کس کے ذریعے سے آیا، کتنے سالوں میں آیا، کہاں کہاں آیا، مکے میں آیا، مدینے میں آیا، کیسے کیسے، اس کے رموز، اس کی باریکیاں اس کے سامنے میں انشاءاللہ متواتر 3 مہینے اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ رجب کے مہینے کی جو باتیں وہ بھی رکھوں گا، شعبان کے مہینے کی جو باتیں وہ بھی رکھوں گا، اور قرآن کے حوالے سے پورا ایپیسوڈ ہر ناحیے سے اس کے جتنے بھی نشے و فراز ہیں اس کو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا، تاکہ آنے والا جو رمضان المبارک ہو وہ ہمارے لیے بہت کچھ لے کر کے آتا ہے اور اس سے ہم حاصل کرنے والے بن جائیں۔ صرف وہ جو ہے حدیثوں کو سننا اور سننے کے بعد اس کان سے نکال دینا یہ بہتر نہیں ہے۔ یہ مہینہ جو آ رہا ہے وہ ٹریننگ کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر اگر آپ نے اپنے آپ کو صحیح طرح سے تیار کیا تو اس کا معاملہ آپ کو 11 مہینے دکھائی دے گا۔ لیکن اگر اس مہینے کے اندر کوتاہی ہوئی تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ چارجر نکالیں گے ڈسچارج ہو جائے گی بیٹری، چارجر لگا ہوا ہے وہاں بھی شو کر رہا ہے کہ بیٹری چارج ہو رہی ہے۔ تو ہم کو اس طرح سے نہیں، پوری تیاری کرنی اس مہینے کے اندر، اس سے پہلے کے جو مہینے ہیں اس میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔